براہ راست لے چلیں آپ کو لاہور، اس وقت شہزادت پر نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس کی آج احتساب عدالت میں تاریخ تھی، اور آج سے کچھ ہفتے پہلے جب آپ کے علم ہی ہے کہ میں کرونا کے مرض کی وجہ سے کوارنٹائن میں تھا، تو بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ لنڈن کے ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کے لفٹ ہونے کے اوپر بہت زیادہ شور و ویلا مچایا گیا، اور بڑی بڑی پریس کانفرنسز ملک کے طول و عرض میں کی گئی، اور کوئی بڑی من پسند رپورٹیں بھی چھپوائی گئی، اور اس کے ٹائٹلز بھی اور ہیڈنگز بھی لگے، اور اس کے اوپر بیٹھ کے کچھ ایسے کاغذات جو کہا آپ سے شیئر نہیں کیے جا سکتے لیکن پڑھ کے سنا دیتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہوئی، اور دنیا جہاں کا میں سمجھتا ہوں اس میں جھوٹ بولا گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو پوری قوم بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور میں خود یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کے کچھ حواریوں نے اور ان کے کرائے کے ترجمانوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک مبینہ فیصلہ ہے۔ میں اس کو مبینہ اس لیے کہتا ہوں، وہ فیصلہ تو آپ کے سامنے موجود ہے 2 صفحوں کا، اس میں تو شہباز شریف کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ جیسے ان کی منی لانڈرنگ کے مقدمات میں بریت ہو گئی۔ تو میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا، اور شاید پوری قوم بھی اور کچھ رپورٹر جو آپ عدالتیں بھی کور کرتے ہیں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج شہباز شریف صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے وکلاء بڑے زور سے آ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے وہ شورا آفاق ججمنٹ پیش کریں گے جس میں ان کی بریت کا ذکر ہے، اور تمام چیزیں ختم ہوگی، کیونکہ وہ تو اب دودھ سے دھلے ہو گئے، اب تو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل صادق امین ہو گئے ہیں، تو وہ فیصلہ ان کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ایک بریت کی درخواست دیں گے 265 CRPC کے تحت، اور عدالت سے استدعا کریں گے جی کہ فوری اور فی الفور اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے۔ یہی ہم سب کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج تو شہباز شریف صاحب وہاں جا کے بہانے بنا رہے تھے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے جلدی چھٹی دے دی جائے، وہاں پہ میں نے اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس تو پچھلے 4 دن سے چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آئے شہباز شریف صاحب۔ ادھر آج ایک جھوٹا بہانہ کر کے عدالت سے تاریخ لے کے اسلام آباد چلے گئے۔ تو یہ تو پہلی مثال ہے، ثبوت ہے شہباز شریف کی شو بازی کی، کہ سراسر جھوٹ پہ مبنی چیزیں اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے پیش کرنے کی، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کی تو تمام گناہ دھل گئے۔ اور دیکھیے شہباز شریف اپنے مقدمے کو بے جا طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، لمبی لمبی تاریخیں لی جاتی ہیں، پھر عدالت آج ایک تاریخ دینے لگی تو انہوں نے کہا نہیں اس تاریخ کو تو مجھے فلانی عدالت میں بلایا ہوا ہے، فلاں عدالت میں بلایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے جو اصل مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور وہ بڑے صاف شفاف انسان ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسے ہی موقعوں کے اوپر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، اور آج وہ کس عدالت میں کس لیے پیش ہوئے تھے۔ آج جس عدالت میں شہباز شریف صاحب اپنے ایک ہونہار ثبوت حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا دوسرا انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز مفرور ہے، جس کو فیوجیٹو آف لاء کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفرور نہ ہو سکا اور ECL میں بھی نام شامل ہے اور گرفتار بھی رہا ہے 2 سال کے زائد، اس کے ساتھ احتساب کی عدالت نمبر 4 ہے شاید، اس میں پیش ہوئے تھے، جہاں پہ ان کے اوپر مقدمہ ہے آمدن سے زائد اثاثے، TT، منی لانڈرنگ۔ پبلک آفس ہولڈر خود بھی ہیں اور جو ساتھ آئے ہوئے انہار ثبوت ہیں وہ بھی تھے۔ اب یہ جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا عام زبان میں ایکسپلین کر دوں تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی ٹرم میں تو شاید یہ بات کی سنجیدگی کا پتہ نہیں چلتا اور سنگینی کا پتہ نہیں چلتا کہ آمدن سے زائد اثاثے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ کوئی 2-4 روپوں کی بات ہے، 2-4 سو کی ہے، 2-4 ہزار کی ہے، یا 2-4 لاکھ کی ہے؟ تو
نیب کے اس مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کا جو نامہ اعمال ہے وہ 1990 سے شروع ہوتا ہے جب وہ پبلک لائف میں آتے ہیں، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بیچ میں آپ کا اس وقت سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے جب آپ پبلک لائف میں آتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جو ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ تھے، وہ ٹوٹل ان کی مالیت 2.1 ملین روپوں کی تھی۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے تھی۔ اب 1990 سے جو ان کا سفر یہ شروع ہوتا ہے، وہ جا کے 1998 میں، وہ جو 1999 والا کو تھا اس سے پہلے کے جو ڈکلیئرڈ ان کا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے، جس میں ان کے انتہائی، ایک وہ ہے نا ہونہار سپوت حمزہ شہباز، ایک ہے انتہائی ہونہار سپوت سلمان شہباز، ان کے اثاثے ڈال کے، کیونکہ وہ مائنر تھے، 14.8 ملین یعنی کہ 1.40 کروڑ روپے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ سرور پیلس میں کافی سرور فرما رہے تھے۔ لیکن 2003 میں جو شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پورے اپنے اثاثے ظاہر کیے، وہ 21 ملین کے تھے۔ اس وقت ان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ داستان ہے ان کے ذاتی اثاثوں میں اضافے کی، وہ شروع ہوتی ہے 2005، 2004 اور 2005 میں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب صرف حمزہ شہباز شریف نے، جو کہ ان کے ہونہار سپوت ہیں، انہوں نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز، کیونکہ وہ ضمانت میں پاکستان ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے یہاں پہ جو قانون کے تحت ضروری تھے، تو ان اثاثوں میں اضافہ ہو کے وہ 34.4 ملین 2005 میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان زائد جو اضافہ والے ان کے اثاثے تھے، اس میں اس وقت تک پہلی دفعہ 3 ٹی ٹیز آ چکی تھی، جن کی مالیت 16 ملین روپے تھی، اور 2006 سے لے کے 2008 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پھر مزید کوئی اثاثے جمع نہیں کرائے۔ 2009 میں نصرت شہباز صاحبہ، جو کہ زوجہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے 134 ملین کے۔ لیکن 2003 سے لے کے 2009 تک یہ جو پیریڈ ہے، جس میں سے آخری سال وہ حکومت میں بھی آ چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں، یعنی کہ شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور نصرت شہباز مینلی، اور 2 ان کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان میں 661 ملین روپوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 661 روپے یا شاید 66 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آغاز سفر کا ہوا 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے سے، اور پھر اچانک 2005-7 کے بعد اس میں محض 2-3 سالوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ 66 کروڑ کے اضافے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے ٹی ٹی۔ میں بھی آگے اس ٹی ٹی کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں وہ ٹی ٹی کیا ہے۔ اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ کے اثاثوں میں یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس خاندان کے اثاثے کا 2009 تک کا موازنہ کریں، میں ابھی 2009 سے آگے اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ 2009 کے بعد تو اس میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو ابھی میں 66 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کے بعد یہ اضافہ 7 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ 2009 تک کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ شہباز شریف، نصرت شہباز، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز چاروں کے آمدن
جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے. آپ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اس سال میں نے اتنی کمائی کی, اس سال میں نے اتنی کمائی کی, چاہے وہ تنخواہ کی مد میں ہے, چاہے وہ میرے کسی حصص کی مد میں ہے, ایسٹس میں, شیئرز میں ہے, یا کسی بھی آمدن کی صورت میں ہے. وہ آپ حیران ہوں گے, وہ ٹوٹل تھی 77 ملین, 77 ملین, جو 70 لاکھ روپے بنتی ہے, جو کہ کل ظاہر کردہ احساسوں کا صرف 11% بنتا ہے. یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا, اور باقی 99% وہ ٹی ٹی سے آیا. اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی. ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں. یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے, اس کے ثبوت موجود ہیں, اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ معاف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی. تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں, جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے, جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا یو ایس کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا. اب کبھی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی, کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے, جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دھلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں. تو 2009 تک جو 66 کروڑ روپے کا اثاثوں میں اضافہ ہوا, اس میں 99% جو ہے وہ ٹی ٹی کے مرہون ملت ہے. اب دیکھیے اس ٹی ٹی کو آگے کیسے لیئر کیا گیا اپنے اثاثوں کے اندر. جو کہ سلمان شہباز کی تھی وہ فریز کی گئی تھی, لیکن یہاں پہ بینکنگ ٹرانزیکشن ایسے نہیں تھی کہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹی ٹی کا. وہ کسی ریڈی والے کے نام, کسی فالودے والے کے نام کے اوپر اس کا صرف آئی ڈی استعمال کر کے پیسے ٹرانسفر ہوتے دکھائے گئے ان کے بینک اکاؤنٹس میں منی ایکسچینج کمپنی سے, جس کے لیے ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ان تمام پیسوں میں سے جتنی میں نے آپ کو مالیت بتائی ہے, ان میں سے کوئی پیسہ بینک ٹو بینک نہیں آیا ہے, ایکسچینج کمپنی سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی گری ہیں, اور وہ زیادہ تر ٹیٹیاں $50,000 کی رکھی گئی تاکہ ان کے اوپر سسپیشن ریز نہ ہو سکے. اور ان جو اس نیب ریفرنس کا حصہ ہے, یہ نیب ریفرنس اس وقت پبلک ڈاکومنٹ ہے, یہ آپ عدالت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ثبوت لگے ہوئے ہیں کہ سلیمان شہباز یا حمزہ نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ منظور پاپڑ والا جو ہے وہ میرا انویسٹر ہے, اس نے مجھے انویسٹمنٹ کی ضمن میں یہ پیسے بھیجے ہیں. جبکہ منظور پاپڑ والا بیچارہ ایک پنڈ دادر خان کا عام آدمی ہے جو کبھی کراچی سے آگے نہیں گیا, اور وہ کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ لنڈن سے ان کے اندر یا مڈل ایسٹ سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیسے بینیفٹ کیا اس تمام ٹی ٹی کے کاروبار سے, کیونکہ خود تو پبلک لائف میں تھے, اپنے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی نہیں منگاتے تھے, بیگم کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی منگاتے تھے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ خود اٹھاتے تھے. کیونکہ جب اکاؤنٹ میں ایک ٹی ٹی ایسی ہے کہ سن 2009 میں لینڈ کروزر, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ایک سبز رنگ کی لینڈ کروزر کی ویڈیو بھی چلی, وہ لینڈ کروزر جو ہے وہ ان کو گفٹ میں حسین نواز دیتا ہے, اور اس کی بھی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے 4.9 ملین, وہ پہلے یہ ایگزیکٹ رقم نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, اور پھر وہاں سے وہ رقم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور وہ اس کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. یہ ان کا ڈائریکٹ بینیفٹ تھا. پھر اس کے بعد نشاط لاج اور 96H, وہ گھر انہی پیسوں سے ٹی ٹی سے بنایا جاتا ہے, جو اس کے بعد سی ایم کا کیمپ آفس ڈکلیئر ہوتا ہے. اس کے اندر خزانے کے, قومی خزانے کے, یہ 2010 اپریل سے لے کے 2018 تک یہ وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ ڈکلیئر کی گئی, 56 ملین اس کے اندر ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا گیا. اسی
उसी 96H के ऊपर जो टीटी के पैसों से बनाया गया था। उसके बाद शहबाज शरीफ के जो होनहार सपूत हैं हमज़ा शहबाज साहब, उनके अपने ज़ाती अकाउंट के अंदर 23 टीटीज़ जिनकी मालियत 181 मिलियन की है, वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली आती हैं। तावक्ते के वो इलेक्शन जीत के 2008 का MPA बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो तमाम टीटीज़ का कारोबार सुलेमान शहबाज के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। और चूँकि ये सिर्फ होनहार सपूत थे तो उन्होंने 181 मिलियन की टीटियाँ अपने अकाउंट में लगवाई, तो जो इंतहाई होनहार सपूत थे उन्होंने फिर इस कारोबार को 4 चांद लगाए और उनके अपने ज़ाती अकाउंट में कुल मिला के 3 अरब रुपए की टीटीज़ आके ड्रॉप होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने इंतहाई कमाल महारत से 1.5 अरब की टीटीज़ जो हैं उनको एज लोन शेयर शो किया कि मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में वो पैसे मंगवाए और फिर मुश्ताक चीनी वाले से लोन शो किया अपने अकाउंट में, और मुश्ताक चीनी वाला इस अकाउंट में सरकारी गवाह बन चुका है और वो बता चुका है कि मुझसे दोस्त दादली से ये कर्ज लेता हुआ दिखाया गया है, जबकि मेरा इस ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरी कंपनी के अकाउंट में मंगवाए गए हैं। और यही सुलेमान शहबाज साहब लंदन में बड़े चुप करके बैठे हुए हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। ये वो कुछ हक़ाइक़ थे और इंशाल्लाह इस पे मैं मज़ीद भी हाज़िर होता रहूँगा जो आप लोगों से शेयर करने थे, और बड़े ज़रूरी थे लोगों को याद कराना कि ये वो केसेस हैं, ये वो एविडेंस है, ये वो रेफरेंस है जो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सुलेमान शहबाज और इन ख़ानदान के दीगर लोगों के ऊपर कायम है। तमाम दावों के बावजूद आज शहबाज शरीफ साहब अदालत से बहाना करके इस्लामाबाद चले गए, मुकदमे को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अपने दावों में सच्चे हैं और वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आज उनको 265K की एप्लीकेशन दे के बरियत की दरख्वास्त करनी चाहिए थी। आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तसलसल से करते हैं। तो मेरा आज उनको चैलेंज है कि अगर आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं तो आइए एहतसाब अदालत में, चाहे ये केस है या आशियाना वाला केस है या रमज़ान शुगर मिल वाला केस है, आप उसके अंदर आके अपनी बरियत की दरख्वास्त दें और वो शवाहिद दिखाएं जिसके तहत आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं, क्योंकि कौम देखना चाहती है, जानना चाहती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।